سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجتن، سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجتن، پھر زمیں پر صورت قرآن آئے پنجتن، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ ہر، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ ہر، اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجتن، سب سے پہلے نور سے صلوات فرمائیں۔ یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں ہے علی، یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا، ادھر ہے ذات محمد ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، یہ سوچنا ہی ابس ہے، صلوات کرو۔ سجاد کا جب یاد ملال آتا ہے، رونا مجھے اس وقت کمال آتا ہے، حیوان کو دیکھ کر چھری کے نیچے، حیوان کو دیکھ کر چھری کے نیچے کہتے تھے کہ بابا کا خیال آتا ہے، سجا صلوات کرو۔ بن گئے اپنے شہید
کا مقدر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں کا مقدر سجاد زندگی لائے ہیں مقتل سے اٹھا کر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں یہ نہ سمجھو کہ نہیں ہے کوئی شبیر کے بعد تنہا ہے بخت کے برابر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں کتنے خود ساختہ سرداروں کے سر تک پہنچی دست بیعت طلباں پر تیری ٹھوکر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں درود بھیجیے گا کا مقدر سجاد کوفہ و شام کی راہوں کے زندان ستم کہیں سالار ہے زینب کہیں رہبر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں اب تو مظلوم ہی مقصود نظر ٹھہرا ہے اب کہاں ظلم کی زد پر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں کربلا شام میں غریبوں کے اجالوں میں رہی چاندنی بن گئے مقتل کے افق پر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں کا مقدر سجاد کربلا کو دکھانی تھی مدینے جا کر اس لیے رکھے گئے تھے پسے منظر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں کا مقدر سجاد فتح مظلوم کی دھوم آج بھی ہے کل کی طرح جیسے آئے ہو ابھی شام سے ہو کر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں موت کے دشت سے ہم زندہ دلوں تک ساحل آئے ہیں جادہ پرخار پہ چل کر سجاد بن گئے اپنے شہیدوں محمد صلی اللہ علیہ
فاتحہ نظر شہدائے کربلا وسیلہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمامی ارواح مومنین مومنات مسلمان شہدائے ملت جعفریہ علامہ طالب جوہری صاحب اشرف عباس صاحب اور جناب مولانا علامہ ڈاکٹر ضمیر نقوی صاحب ضمیر اختر نقوی صاحب محمد وآل محمد صلی اللہ جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغاباز کی نیت میں بلا آیا وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا مانند غسل کٹ کے کلیجہ نکل آیا ظالم نے مریض دلگیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مارا اولاد پیمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دن ہے مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاکے زہرا نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا ویران ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا آئی شب رحلت غم تازہ کی نشانی کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی باقر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک پیشانی رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر پر 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے سجادے پہ سجاد پسینے میں نہائے
ہل ہل گیا گردوں جو لب پاک کھلائے، آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی، یہ داد آخر گئے میرے زین اللبا کی، وہ نصف شب اور راضی تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، پیغام اجل تاکہ وہ دلگیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجا، ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے، اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجا، ہائے ہائے میرے بابا کہا اور مر گئے سجا، مجلس میں رسول الثقلین آئے گئے یارو، زہرا و شہنشاہ حنین آئے گئے یارو، شبیر بھی بسد شہونو شہنائے گئے، شبر بھی بسد شہونو شہنائے گئے یارو، روتے ہوئے سر ننگے حسین آئے ہیں یارو، امت نے ستایا ہے امام ازلی کو، سر کھول کے پرسا دو حسین ابن علی کو، جب عابد تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے، ہمارے امام بارگاہوں مساجد کی، مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت، شیطانی طاقتوں کی بربادی کے لیے، اور محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت کے لیے، اور تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، درود پڑھیے محمد پہلے دن سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک حجاب آڑے تھا، لہٰذا آج وہ بات کہتا ہوں، تاکہ مجھے معلوم ہے کہ کل مجھے مجلس نہیں پڑھنی، تو لہٰذا میری بات کو جو ہے وہ آپ خالص سمجھیں گے میرے پیغام کو۔ محبت اہل بیت کا جو مسئلہ ہے، فضائل اہل بیت سننے والے اور ان کے اوپر اظہار شادی اور خوشی کرنے والے
آپ کو تاریخ میں گنتی کے 2-4 ہی ملیں گے۔ رسول نے فضائل پڑھے تو ان فضائل کو سننے کے لیے ان پر ریئیکٹ کرنے والے میں آپ کو سلمان فارسی نظر آئیں گے، ابو ذر نظر آئیں گے، مقداد نظر آئیں گے، جابر ابن عبداللہ انصاری نظر آئیں گے، سارے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی ماجرا ابھی تک بھی ہے۔ فضائل سب سنتے ہیں، لیکن ان فضائل کو سننے کے بعد اس سے خاطر خواہ نتیجہ لینا، مطلوبہ نتیجہ لینے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو نتیجہ لیتے ہیں ان کا نام بھی اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ لوگ اہل بیت کے نام پر خوش ہوں، اصحاب تو رسول کے بہت تھے، لیکن ہمارے دلوں میں سلمان فارسی کا نام آتا ہے تو چمک آ جاتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے۔ ابو ذر کی بات ہو تو خوشی ہوتی ہے، مقداد کی بات ہو تو مسرت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے تذکرے پر خاطر خواہ اظہار کیا۔ یہ اظہار ضروری ہے، کیونکہ جب آپ لذت لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، تو اس کا اظہار بھی کیجیے۔ میں آیت سے جوڑ دوں تو اما بنعمت ربک، تمہیں اہل بیت کا جو ذکر سن کے جو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اسے نعمت مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نعمت ہے نا، اما بنعمت ربک فحدث، تمہیں نعمت ملی تو شکرانہ کرو، بیان کرو اسے۔ خاطر خواہ اس کا اظہار ضروری ہے، کسی اور موقع پر نہیں۔ خطیب سے منسلک نہیں ہے بات، خطیب کا جملہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اسے فضیلت تو بیان کی ہے نا، وہ فضیلت بیان کی، اس پہ اظہار ضرور کیجیے۔ ہر ایک کے اظہار کے طریقے، لیکن اپنے آپ کو جاویدانی ہونا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، تو اسی نام سے جوڑے رہیے۔ ایک تو اب اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں تو شرم کا اظہار مت کیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نعرہ مار رہا ہے، یہ واہ واہ کر رہا ہے۔ یہ شرمانے والے کسی اور جگہ کے لیے شرم رکھیے۔ شرم کی جگہ ہے، بہت ساری جگہیں ہیں، یہ وہ جگہ نہیں۔ ایک عجیب 3 سال پہلے یا 4 سال ہو گئے، گلگت میں عشرہ پڑھنے کا سعادت نصیب ہوئی، تو ایک چیز دیکھی میں نے جس کا عنصر اس امام باڑے میں، کراچی میں کہیں اور نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا عنصر نظر آتا ہے کہ جب بھی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت میں خطبے کے دوران پڑھتا ہوں تو 1-2 آوازیں دبی دبی آتی ہیں بے شمار، لیکن وہاں پہ خاص دیکھا میں نے کہ جب وہ لعنت پہ ہوتے ہیں تو سارے کے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے کے سارے مجمع جیسے ہمارے یہاں پہ نعرے پہ لگتا ہے نا، سب اٹھا کر کہتے ہیں بے شمار۔ یہ محبت کی بات اور وہ برات کی بات، ان دونوں کو چھپا کے نہ کریں۔ نہ محبت چھپتی ہے، نہ برات چھپتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ زمان و مکان کی وجہ سے جن سے برات ہے ان کا نام لے پاؤ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن برات تو ہے نا، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تم اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ تو لہٰذا جب کبھی یہ تذکرہ آئے، کیسا خطیب ہو، جوش بیانی ہو یا نہ ہو، عالم ہو ذاکر ہو، ٹوپی والا ہو امامے والا ہو، ذکر اہل بیت کر رہا ہے تو اس ذکر کی تعریف کیجیے۔ یہ تو اپنا ذکر کر کے چلے جائے گا، اس کی اہمیت نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جو ذاکر تو اپنا کام کر کے چلا جائے گا، لیکن ہم نے اور آپ نے اس ذکر سے کیا استفادہ کیا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ استفادہ، میں تیسری مرتبہ جملہ کہہ رہا ہوں، وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے جو اہل بیت کا ذکر سننے میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑا عجیب سا شعر ہے جو کہا گیا ہے، اگر آپ معنی کو سمجھ سکیں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، سب نہیں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی۔ پورا پیغام یہی ہے کہ انسان خاک میں تو جانا ہی ہے،
لیکن خاک میں جانے کے بعد اس کا جو حسن ہے وہ کس طریقے سے پھول اور گنچے اور درختوں اور پیڑوں میں نمایاں ہوتا ہے کہ تاریخ بھی اور زندگی میں بھی لوگ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ آج امام سجاد کی شہادت کی شب ہے۔ جو کربلا کا مصیبت جھیلنے والا بھی ہے، مصیبت زدہ بھی ہے اور پہلا آزادار بھی ہے۔ اور میرا عنوان تو محبت پہ قائم ہے، بات ہی ہماری عشق الہی میں چل رہی ہے۔ اور کل اس نقطے پر ہم نے بات پہنچائی تھی کہ جو عشق الہی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طرف کی بات ہے۔ وہاں والا یعنی پروردگار تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اس نے جو محبت تمہیں دے رکھی ہے کیا اس کو اس نے بڑھوتی دی ہے؟ کیا خصوصی محبت بھی تمہیں عطا کی ہے یا عام محبت سے سرفراز و فقط؟ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بصرے کے کچھ بڑے بڑے زاہدوں کے ساتھ ہم حج کے لیے مکہ پہنچے۔ مکہ جب پہنچے تو مکہ میں قحط ساری کا زمانہ ہے، پیاس کی شدت سے لوگ تڑپے جا رہے ہیں۔ اب بصرہ کے مشہور زمانہ زاہد، اب نام لینے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ ہیں جب لوگوں نے کہا کہ آپ زہاد میں سے ہیں، آپ استسقاء کریں، بارش کی دعا کریں، نماز پڑھیں، بارش ہو جائے۔ راوی نے 7 نام ایک ایک کر کے لیے کہ یہ افراد گئے، اور خود راوی بھی زہاد میں سے ایک ہے، میں بھی گیا۔ ہم نے نماز استسقاء پڑھی انتہائی خلوص کے ساتھ، کعبے کے پردے سے چمٹ کر جب نماز استسقاء پڑھ گئے، فارغ ہو گئے تو کسی قسم کے آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ ابھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی بارش ہو، ابھی بارش ہو۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک نوجوان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور اس نوجوان نے ہم میں سے 7 میں سے ایک ایک کا نام لیا، اے فلانی، اے فلانی، اے فلانی، اے فلانی، اے فلانی۔ کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا تم سے محبت کرے؟ کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا اس سے محبت کرے؟ زاہد ہیں، عابد ہیں، اور عابد اور زاہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اپنے اوقات کو عبادت میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور آنے والا نوجوان ان مشہور زاہدوں کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے خدا محبت کرے۔ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا؟ کہا کہ اگر محبت کرتا ہوتا تو بارش ہو جاتی۔ کہا ہٹو، کعبے سے دور ہو جاؤ۔ جب یہ کعبے سے دور ہوئے، اس آنے والے نوجوان نے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگارا، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ بات محبت کی چل رہی، عشق کی بات چل رہی ہے، اور 2 طرفہ عشق ہونا چاہیے۔ تجھے واسطہ اس محبت کا جو تجھے مجھ سے ہے، ان لوگوں پر بارش برسا۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بارش برسی، اور خوب بارش برسی۔ راوی کہتا ہے کہ میں آگے گیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ آنے والا نوجوان ہے، دعا کی ہے، اور دعا کرنے کے نتیجے میں دعویٰ کیا کہ تم 7 میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے خدا کو جس سے محبت ہو۔ تمہاروں میں دعا کرتا ہوں، دعا کر دی، بارش ہو گئی۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، ایک مرحلہ ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ بھئی ہم عالموں کے چاہنے والے ہیں نا، ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو سب کچھ خبر ہے،
جن کو پروردگار عالم نے علم لدنی دے کے بھیجا ہے۔ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پروردگار عالم تم سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ بہت سادہ سی بات ہے، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے کعبے بلاتا کیوں، مجھے دعوت کیوں دیتا؟ اس نے مجھے دعوت دی ہے، اس نے مجھے دعوت دی ہے، اس دعوت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، اب حاجی خوش ہو گئے، حاجی خوش کہ بھائی خدا نے ہم سب کو دعوت دی ہے، خدا نے ہم سب کو دعوت دی ہے تو ہم سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو بھائی حاجیوں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساتھ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے، وہ ساتھ بھی حج پہ آئے تھے، اپنے زمانے کے مشہور زہاد تھے، لیکن امام نے یہ کیا کہا کہ تم میں ایک بھی نہیں ہے کہ خدا تم سے محبت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے جملے کو سمجھنا پڑے گا، امام کے اس جملے کو سمجھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے یہاں بلاتا نہیں، تو بلایا تو سب کو ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ میرا امام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے عمومی دعوت ہے، اور مجھے جو دعوت دی گئی خصوصی دعوت ہے۔ جو عمومی دعوت ہے ان میں سب کو بلایا جاتا ہے، وہاں محبت کے تقاضے نہیں ہے، شریعت کی بات ہے، واجب کی بات ہے۔ لیکن جب مجھے بلایا جائے، میرا چوتھا امام 22 حج با پیادہ، اور ایسا لگتا ہے کہ میرا مولا یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کا واجب تو میں ادا کر چکا ہوں، مجھے بار بار بلایا جاتا ہے، مجھے بار بار بلایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ نوجوان، اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کون ہے، جب یہ چلے گئے تو پوچھا ہے کون؟ کہا کہ یہ علی ابن حسین ہے، امام ہے۔ اب امام سجاد نے میرے لیے یہ اہم نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ امام سجاد نے بارش برسا دی۔ بارش تو کوئی بھی برسا سکتا ہے، بارش تو اس گھرانے کے غلام بھی برساتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے۔ اور راوی نے لکھا، شیخ عباس قمی نے اس داستان کو بھی نوٹ کیا اور کوٹ کیا، اور یہ جملہ کہہ کر کیا کہ سید سجاد کی دعا سے بارش ہونا تو بڑا کمال نہیں ہے، یہ بارش ہونا تو ان کے گھر کے غلاموں سے ہو جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط سالی کا زمانہ تھا، سعید ابن مسیب نام ہے یا کچھ اور نام میں غلط کر رہا ہوں کا قحط سالی کا زمانہ تھا۔ لوگ پریشانی کی وجہ سے یہاں سے وہاں جا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ نماز پڑھیں، استسقاء پڑھیں، بارش برسے۔ میں نے اس بیچ میں ایک حبشی غلام کو دیکھا، ایک حبشی غلام کو دیکھا جو لوگوں سے نکل کر ایک الگ ٹیلے پہ چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھی چلا گیا، کیونکہ اہل بیت میں اور ان کے چاہنے والوں میں ایک خاص اٹریکشن ہوتا ہے، ایک خاص جھکاؤ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے۔ تو اس کو جھکاؤ نظر آیا، اس کے پیچھے پیچھے گیا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو یہ وہاں پہ ٹیلے پہ جا کر زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کیا کہہ رہا تھا، لیکن جب اس کے ہونٹ بند ہوئے تو بارش برسی۔ جب بارش پڑتی تو اس نے سجدہ شکر کیا اور منہ اٹھا کے اپنی منزل پہ چل دیا۔ علی والوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سے انہیں کچھ طلب نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں۔ انہیں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اور خدا کا اور ہمارا اور اہل بیت کا رابطہ کیسا ہے۔ یہ چل دیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پہنچا تو دیکھا کہ یہ غلام امام سجاد کے گھر میں داخل ہوئے اور میں بھی ان کے گھر میں گیا، امام سے اجازت لی، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ سرکار میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک غلام خرید لوں۔
آپ کا ایک غلام خرید لو، آپ مجھے اپنا غلام بھیج دیجیے۔ کہا کہ خریدو کیوں، تمہیں ہبہ نہ کر دوں، تمہیں بخش نہ دوں، تمہیں بخش نہ دوں؟ یہ اہل بیت کا در ہی ایسا ہے، تمہیں کچھ چاہیے نا، غصب کیوں کرتے ہو؟ آ کے مانگ لو، آ کے مانگ لو، مل جائے گا۔ یہ عزت کے ساتھ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ خریدو کہ کیوں، میں تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں، لے جاؤ۔ اب کہا کون سا غلام چاہیے؟ امام سجاد کے سارے غلاموں کو حاضر کیا گیا۔ میں نے ایک ایک پہ نگاہ کی، ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا ان میں نہیں ہے، تلاش کیا کہ ہاں فلاں آدمی، وہ کسی کام سے اس کو بلایا گیا، جب دیکھا تو میرا مطلوبہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب میں نے کہا کہ مجھے یہ غلام چاہیے۔ امام نے اس غلام سے کہا کہ بھائی آج سے تم جو ہے ان کے ساتھ جاؤ۔ یہ جملہ سنتے ہی اس غلام نے رونا شروع کر دیا، سر پیٹنا شروع کر دیا اور روتے روتے میرے پاس آیا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ اتنے سارے غلاموں میں سے سب کو چھوڑ کر تو مجھے لینے آیا ہے اور مجھے میرے آقا سے جدا کر دے گا؟ مجھے لینے آیا ہے، مجھے میرے آقا سے جدا کر دے گا؟ تو میں نے، راوی کہتا ہے کہ پوری داستان سنائی کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا وہاں پر، کس طریقے سے تمہارے فیض سے بارش برسی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے خدایا یہ میرا اور تیرا راز تھا، اب تو نے چونکہ اس راز کو عیاں کر دیا تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اے خدا یہ میرا اور تیرا راز تھا، تو نے میرے اس راز کو عیاں کر دیا، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اور اس کے بعد غلام نے ایسا رونا شروع کیا کہ امام سجاد کی بزم میں کھڑا ہر غلام روتا رہا، اور میں بھی روتا ہوا امام کی بزم سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دیر گھر بعد میرے گھر پر پیغام آیا سید سجاد کا، تم اگر چاہو تو اپنے دوست کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہو۔ بات ہے عشق اور مودت کی، محبت کی، دو طرفہ محبت کی۔ یہاں پر غلام بھی بارش کروا دیتے ہیں، اور امام سجاد کی غلام کی داستان بھی مکمل کر دوں تو بہتر ہی ہے۔ حبشی غلام ہیں۔ حبشی غلام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام میں سابقہ بڑا کم ہوتا ہے، بہت کم مدت میں باہر سے امپورٹ کیے جاتے تھے اور اس کے بعد مدینہ میں بیچ دیے جاتے تھے۔ امام سجاد کی سیرت ہی یہ رہی ہے کہ باقاعدہ امام کا منشور یہ رہا کہ غلام کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، غلام کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، لیکن ایسے آزاد نہیں کرتے تھے کہ خرید کے آزاد کر دیا، نہیں، خریدتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے۔ یہ تربیت کا ہے۔ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہو، کسی کو سکھانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، امام باڑوں میں جاتے ہو، ماتم کرنے جاتے ہو، مجلس میں جاتے ہو تو وہاں پر بیٹھو بچوں کے ساتھ۔ بولنے سے تربیت نہیں ہوتی، عمل سے تربیت ہوتی ہے۔ آج ہمارا جوان ممبر کے پاس بیٹھنے کو کیوں آمادہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ ممبر سے فقط علم ملتا ہے۔ بھائی علم کے لیے مدرسے جایا جاتا ہے، علم سب جگہ ملتا ہے، اور ممبر سے علم بھی مل جائے تو غنیمت ہے، لیکن ممبر سے جو چیز ملنی چاہیے وہ ذکر اہل بیت کی لذت، وہ لذت ذکر اہل بیت نہ ملے تو تمہارا ان ممبروں پر بیٹھنا کیا ہے؟ آپ کسی کو بھی اپنے پیسہ دے دو اور سیکھ لو، آگے سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ۔ تو کیا ممبر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ممبر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آدمی لاکھ سیکھتا چلا جائے، تو کیا ممبر کی ضرورت نہیں ہے؟ ممبر کی جو واحد ضرورت میں سمجھتا ہوں، خصوصیت سے امام باڑوں کے ممبر، وہ لذت اہل بیت، ذکر اہل بیت کے لیے۔ اگر وہ لذت نہیں لا پا رہے ہو، نہ خود میں آ رہی ہے نہ بچوں میں آ رہی ہے، اس کا مطلب کہیں خطا ہو رہی ہے۔ اب امام سجاد نے کس طریقے سے اس تربیت کی ہے غلاموں کی، کہ غلام خریدتے تھے، انہیں تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے، اور غلام
ایسے تھے کہ تربیت ہونے کے بعد جانے کو تیار ہی نہیں. غلام تربیت ہو گئی، اب سیکھ لیا، جوار مل گیا، اب جانے کو تیار نہیں. اس لیے تربیت کی بات غلاموں تک منحصر نہیں ہے. جائیے، ان کے ساتھ رہنے والے جانور بھی ایسے ہی ہیں. وہ اونٹنی کہ جس پر میرے مولا نے 22 حج کیے، نہیں غلط جملہ کہہ دیا، وہ اونٹنی کہ جس کے ساتھ میرے مولا نے 22 حج کیے. سمجھ رہے؟ اونٹنی پر حج کرنا اور اونٹنی کے ساتھ حج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے مولا جب جاتے تھے تو اونٹنی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اونٹنی کو پورے سفر کی زحمت نہیں دیتے تھے. وہ جب فراق سید سجاد میں مبتلا ہوئی ہے تو اپنا سر مار مار کے سید سجاد کی قبر پر 3 دن میں اپنی جان چھوڑی. 3 دن میں اپنے آپ کو آزاد کرا دیا. کیوں؟ تربیت کا اثر. تو اگر میں آیت کا ترجمہ دوبارہ کہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو کہ میں تم سے اس کار رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مجھے تم سے ریوارڈ نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربہ، اگر ریوارڈ چاہیے، کوئی اجرت چاہیے تو میرے قرابت داروں کی مودت ہے، شدید محبت ہے. تم پروردگار عالم سے شدید محبت بعد میں کرو گے، پہلے میرے قرابت داروں سے تو شدید محبت کر لو. پہلے تم رسول کا حق تو ادا کر لو، پہلے تم رسالت کا حق تو ادا کر لو. اب خدا کا حق تو بہت دور ہے. لہذا یہ جو رسالت کا حق ادا کرنا ہے، حق یہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے براءت کی جائے، اظہار کیا جائے دونوں چیزوں کا. کیونکہ جو چیز دل میں رہ جائے وہ خواہش ہوتی ہے، وہ سوچ ہوتی ہے، جو عمل میں آ جائے وہ ارادہ ہوتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، تو دم کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں، کسی سے پوچھیں آپ، کیا آپ کی خواہش ہے کربلا جانے کی؟ ہر آدمی کہے گا کربلا جانا چاہتے ہیں. ان میں پوچھیں آپ میں سے کسی کا ارادہ ہے کربلا جانے کا؟ اب ارادہ اور خواہش میں فرق ہے. ارادے کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، ارادے کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، خواہش کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا ہے. اب جس کا ارادہ ہوگا نا، وہ روزانہ کسی نہ کسی کو فون کر رہا ہوگا، اپنا پاسپورٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، پیسے فراہم کر کے رکھے ہوئے ہیں، آمادگی ہے مکمل، پوری کی پوری ایکٹیویٹی کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں ویزا کھولے وہاں میں جاؤں گا. یہ ارادہ. لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ سب کو زیارتوں پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان پہ رشک بھی کرتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ خواہش ارادے میں تبدیل نہیں ہے. اس خواہش اور ارادے کا فرق یہی ہے. جو محبت کی بات ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ خواہش ہے. تم کیا محبت کرنے چاہتے ہو؟ ارادہ ہے. اس ارادے اور خواہش میں کیا فرق ہے؟ خواہش ارادے کے ساتھ عمل جوڑا ہوا ہوتا ہے. اب محبت کی مشکل میرے ساتھ یہ ہے کہ محبت بھی دل میں ہوتی ہے، خواہش بھی دل میں ہوتی ہے، ارادہ بھی دل میں ہوتا ہے. تو محبت کو کس طریقے سے میں عملی کروں؟ اس مودت کو جو ارادے میں تبدیل ہو گئی ہے کیسے عملی کروں؟ کوئی تو مظہر ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا، کوئی تو وسیلہ ہوگا. ایک وسیلہ تو یہ ہے ان کی باتیں سن کر شاد ہو جاؤ، ان کے غم سن کر غمزدہ ہو جاؤ. ارے ان کے لیے تمہارا دل ہمیشہ تڑپتا رہے. جب کبھی تمہیں راستہ ملے تو چل پڑو، جب کبھی تمہیں راستہ ملے تو چل پڑو. یہ جو ارادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی کو مودت بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ شدت کے ساتھ ہو. شرط یہ ہے کہ شدت کے ساتھ ہو، کیونکہ جو حکم دیا گیا ہے محض محبت کا نہیں دیا گیا بلکہ مودت کا دیا گیا ہے. امام سجاد جس مودت اور محبت کے دوراہے سے یہ شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، جا کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے. کیا امام سجاد نے تاریخ میں دیکھا؟
کتنا مظلوم ہے میرا چوتھا امام کہ روز عاشورہ جوان بیٹا ہے نا، بیمار ہو گئے، جناب قاسم نے نذرانہ پیش کیا، جناب علی اکبر نے نذرانہ پیش کیا، اون محمد نے نذرانہ پیش کیا، حضرت عباس نے نذرانہ پیش کیا۔ ارے بیٹا ہے، اپنی جان کو باپ پہ قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن اذن خدا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے رب کی طرف سے، بستر پر ہے۔ تڑپ دیکھنی ہے کیا تڑپ ہے؟ سید سجاد خود نقل کرتے ہیں، روز عاشور میں غنودگی کیفیت میں تھا، میں غنودگی کی کیفیت میں تھا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی دھیرے دھیرے میرے پیروں کو لمس کر رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھا، بھائی علی اکبر پائیتی پر موجود ہیں، پیروں پر ہاتھ لگا رہے ہیں، بوسا لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہ بھیا بابا اکیلے رہ گئے۔ اجرکم اللہ، آپ مصاب ہوئے۔ بابا تنہا رہ گئے، نہ عباس نہ علی اکبر ہے، میں بھی اب بابا پر قربان ہونے جا رہا ہوں، بھیا میرے بعد بابا کا خیال رکھو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے بھیا میں تو جا رہا ہوں، تمہیں بابا کا خیال رکھنا ہے۔ ارے آؤ مجھے بتاؤ، ارے سید سجاد نے عاشور کے دن اپنے بابا کا خیال رکھا تو کیسے رکھا؟ اتنا ملتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ارے سید سجاد رگڑتے ہوئے گھٹنیوں کے بل اس دروازے پر آ گئے۔ آئے میرا بابا، ارے میں بابا کی حفاظت کروں گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی مصیبت نہ آئے، لیکن کبھی کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کے لاشے کو پامال ہوتا کوئی جوان نہ دیکھے۔ ارے سید سجاد نے دیکھا۔ خدا ہر ایک کو مصیبت دے، لیکن کسی بھائی کو مصیبت یہ نہ دے کہ اس کے سامنے اس کی بہن کی بالیاں چھینی جائے۔ خدا ساری مصیبت دے، لیکن کسی کو یہ مصیبت نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرنا چاہے تو ہاتھوں میں بیڑیاں، گلے میں توق، ارے پیروں میں زنجیریں نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھنا چاہتے ہو سید سجاد نے کیا جھیلا ہے؟ راوی کہتا ہے، منہال کہتا ہے کہ میں اس خرابے کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں پہ سید سجاد کو مقید کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس خرابے سے ایک شخص باہر چلا آ رہا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیروں سے خون رس رہا ہے، پیر سوکھ کر بانس کی طرح ہو گئے۔ ایک مرتبہ منہال کہتا ہے میں سید سجاد کے پاس گیا اور جا کے کہا، ایک فارمل جملہ ہے، آپ کیسے ہیں؟ کیفا اصبحتا؟ ارے آقا آپ کیسے ہیں مجھے بتائیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جواب دیا، ارے منہال اس کا حال پوچھتے ہو جو یزید ابن معاویہ کا اسیر ہے، اس کا حال پوچھتے ہو
کہ جس کی بہنوں کے سروں پر چادر نہیں ہے اس کا حال پوچھتے ہو؟ جس کی پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے اس کا حال پوچھتے ہو؟ کہ جو اس قید خانے میں رہتے ہیں، نہ دھوپ سے بچت ہے نہ سردی سے بچاؤ۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اجرکم اللہ، ابھی گفتگو ہو رہی تھی، خرابے سے ایک بی بی نکلی، کہہ رہی تھی بیٹا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ سید سجاد مجھ کو کچھ کہے بغیر پلٹ گئے۔ پھوپھی اماں اندر دم گھٹ رہا تھا، ارے تازہ سانس لینے باہر آیا تھا، یہ پلٹ کے آتا ہوں۔ آئے سید سجاد، ارے سید سجاد کا دم گھٹتا ہے اس خرابے میں، ارے بیویاں کہاں جائے، سکینہ کہاں جائے؟ اجرکم اللہ، آپ مسا ہوئے، بس اس آخری مصیبت سن لیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ سید سجاد کی جب شہادت مدینہ میں ہوئی، جب مدینہ میں سید سجاد کی شہادت ہوئی نا، تو اتنا ازدحام تھا، اتنے لوگ جنازے میں شریک ہوئے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں مسجد نبوی کو خالی نہیں پایا۔ آج میں نے چاہا کہ آج موقع ہے 2 رکعت مسجد نبوی میں پڑھ لوں، لیکن وہ نہ پڑھ سکا۔ ارے سید سجاد، آپ کے تو چاہنے والے بہت ہیں، مدینہ پورا امنڈ آیا، آپ کے جنازے میں بڑی رونق ہے۔ ارے سید سجاد، آپ کو غسل بھی دیا گیا، ارے آپ کے جنازے میں لوگ آئے۔ ارے سید سجاد، آپ کو تو منظر یاد ہوگا کربلا کا، جب آپ کربلا میں اپنے بابا کو دفن کرنے آئے۔ ارے سید سجاد، آپ کے یہاں تو بڑی رونق ہے، آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب شام میں آپ نے تنہا ایک بچی کو دفن کیا۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ روایت کہتی ہے جب میرا 5واں امام میرے امام کے غسل کے اقدامات کر رہا تھا تو میرے امام پر 2 قسم کی چیزیں کے آثار نظر آئے۔ ارے پشت پہ سیاہی کے آثار نظر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ روٹیوں کے آثار جو تقسیم کرتے تھے، لیکن راوی کہتا ہے کہ غسل کے دوران میں نے امام باقر کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ میں نہیں سکا کہ کیا وجہ ہے۔ غسل مکمل ہو گیا، دفن مکمل ہو گیا۔ جب دفن کر کے آئے تو میں نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے، آپ اپنے بابا کے جنازے میں رو رہے تھے، کس وجہ سے روتے تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ آپ کے بابا ہیں؟ کا وجہ یہ نہیں ہے جب میں نے غسل کے لیے اپنے بابا کا پیرہن جدا کیا، ارے پیروں پر اور ہاتھوں پہ زنجیروں کے نشان۔ آئے سید سجاد، آئے سید سجاد، زنجیریں پیوست ہو گئی۔ ابھی تابوت نکلے گا نا، بس ایک جملہ سن لیجیے۔ تابوت جب نکلے گا نا تو تابوت کو بڑے احترام سے ہاتھ دیجیے گا، ایسا نہ ہو اس جگہ ہاتھ پڑ جائے جہاں بیڑیاں تھی، جہاں زنجیریں تھی، وہ ماتھا ماتم حسین۔ سجاد
کربلا بیمار کربلا ہر پوچھتا کوئی کہ بتا وہ شہ آنا اب اسے زیادہ
کربلا